قرآن اور شان رسالت، حضور علیہ السلام کی شان اقدس صرف قرآن سے بیان کرنا چاہوں گا، ورنہ میں ہمیشہ حدیث کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان کرتا ہوں، مگر موضوع کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ صرف قرآن بولے، آج قرآن سمجھایا میں کہ حضور کی شان کیا ہے، قرآن کے ذریعے سمجھیں۔ قرآن مجید کی ایک اور سٹڈی ہے، ایک نئے انداز کی سٹڈی ہے بڑی سمپل، مگر دھیان نہیں کیا گیا اس پر، ہے بڑی سمپل سٹڈی مگر اس پر دھیان نہیں کیا، وہ دھیان دلوا رہا ہوں آپ کا۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں سے کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ مکی صورتیں ان کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور وہ پیریڈ 13 سال کا تھا، 13 ایئرس۔ مدینہ طیبہ کی ہجرت، مائیگریشن ٹورڈز مدینہ جب ہوئی تو اس سے پہلے 13 سال میں جو صورتیں اتری ان کو مکی صورت کہتے ہیں، مکن سورات، چیپٹرز۔ اور جو ہجرت مدینہ کے بعد اتری 10 سال کے عرصے میں ان کو کہتے ہیں میڈینن سورات، چیپٹرز، وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ مکی دور میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور مدنی دور میں جب پورے قرآن مجید کو دیکھیں تو میں 2 خطابوں پر کنسنٹریٹ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ایڈریس کرنے کا طریقہ کہ کن کو ایڈریس کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کبھی کبھی اللہ پاک ایڈریس کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ کیا کہتا ہے؟ اونچا بولیے، اے لوگو۔ جب یا ایھا الناس کہتا ہے اس میں اپنے بھی شامل ہوتے ہیں اور پرائے بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بڑے غور سے ذہن میں، میرے اس لفظ کو ذہن میں بٹھا لیں۔ جب یا ایھا الناس کہتا ہے ان میں مومن بھی شامل ہوتے ہیں، کافر بھی شامل ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اس میں اہل کتاب بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اس میں کفار و مشرکین بھی ہیں، تمام انسان شامل ہیں، whether they are believers or not۔ تو یا ایھا الناس، تو میں نے مختصر 2 لفظ بول دیے کہ جب یا ایھا الناس کہتا ہے تو اس میں اپنے پرائے سب شامل ہیں، اللہ کے نہیں، اسلام کے نقطہ نظر سے، جو اسلام کو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے۔ یا ایھا الناس کا خطاب قرآن مجید میں 20 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ آیا ہے۔ 10 مرتبہ مکی دور میں آیا ہے، مکی صورتوں میں، 10 مرتبہ مدنی صورتوں میں آیا ہے۔ اب دوسرا خطاب ہے، کبھی کبھی قرآن میں اللہ پاک خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب ایمان والو کر کے خطاب کرتا ہے تو اس میں صرف اپنے ہوتے ہیں، پرائے نکال دیے جاتے ہیں۔ کیا؟ جب آپ ایک خاص میٹنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اپنے رہ جائیں، باقی احباب سے ذرا معذرت ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ ایک آرگنائزیشن والے اگر اپنا اجلاس کرنا چاہتے ہیں ٹاپ سیکرٹ، تو وہ کہیں گے بھئی اب آپ کا جلسہ عام ختم ہو گیا، جلسہ عام، اب کامن جو ہر ایک کی گیدرنگ تھی، کانفرنس ختم ہو گئی، آپ جا سکتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ساتھ کہ اپنے لوگ جو ہیں وہ فلاں 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 یہ لوگ رہ جائیں۔ تو یا ایھا الناس کے بعد جب یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے تو اس میں صرف ایمان والے رہ جاتے ہیں، اہل ایمان۔ باقی تمام طبقات ان آیتوں کا مخاطب نہیں ہوتے، ان کو اللہ ایڈریس نہیں کرتا۔ اور یہ آیتیں جن میں یا ایھا الذین آمنو کہا، اے اہل ایمان، یہ 89 ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خطاب 99 مرتبہ آیا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اور بڑی اہم بات یہ کہ 99 مرتبہ آیا ہے، یا ایھا الناس 20 مرتبہ تھا، مگر وہ مکی دور میں بھی یہ ایڈریس چلتا رہا اور مدنی دور میں بھی یہ ایڈریس چلتا رہا۔ مگر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنوں کا، صرف اپنوں کو جو ایڈریس کیا ہے وہ 99 مرتبہ، 89 ٹائم، اور وہ سارے کے سارے ایڈریس صرف مدینہ میں ہیں، مکہ میں ایک بھی نہیں ہوا۔ مکہ کے زمانے میں ایک بار بھی اللہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب نہیں ہوا۔ قربان جائیں تیری چیز، ہائے ہائے ہائے، اب پتہ نہیں یہ بات کہاں کہاں جا پہنچتی ہے۔ 13 برس کا زمانہ، ایک بار بھی اللہ نے مکہ میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ایڈریس نہیں کیا۔ یہ جو ایڈریس ہے اپنوں کا،
یا ایھا الذین آمنو 99 مرتبہ 89 ٹائم، مگر سب مدینہ میں کیا، سب مدینہ میں کیا، یعنی وہ اپنائیت کا احساس مدینہ میں دینا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ایک الگ مضمون ہے، اب وہ میں اس پہ چل پڑا تو میں راستہ بھول جاؤں گا، پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاؤں گا۔ یہ سبجیکٹ ایک الگ ہے، ادھر جانا، ان گلیوں میں جانا نہیں چاہتا۔ اپنائیت کا جو احساس ہے نا، اپنو ہے میرے، اپنو اے میرے محبوب کے غلاموں، ہے اپنے لوگوں، وہ 99 کے 99 بار صرف مدینہ میں کہا ہے۔ بولی بدل دی نا، بولی بدل دی۔ اب جو بات اگلی ہے جو بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ، مکہ میں اکثر و بیشتر مخاطب کفار و مشرکین تھے، چونکہ لاکھ کی آبادی تھی، کتنی؟ اور جب ہجرت فرمائی آقا علیہ السلام نے تو 400 سے کم، 350 کے قریب کل مسلمان تھے۔ 10 لاکھ کی آبادی جو میٹروپولیٹن مکہ تھا، میٹروپولیٹن گریٹر مکہ، بلازری بیان کرتے ہیں فتوح البلدان میں، مگر یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب ہجرت فرمائی ہے تو 400 سے کم تعداد تھی مسلمانوں کی۔ لہذا مکہ میں جب بھی خطاب کیا ہے تو مخاطب کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے، کفار و مشرکین موسٹلی۔ اور 10 لاکھ میں 400 کی کیا حیثیت ہے تعداد کے لحاظ، تعداد کے اعتبار سے 400 کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آؤٹ آف 1 ملین پیپل۔ اس لیے مکہ میں جب بھی خطاب کیا تو مخاطب کفار و مشرکین تھے، تو چونکہ اوور ویلمنگ میجورٹی ان کی تھی، اس لیے وہاں کبھی خطاب میں ٹائٹل یا ایھا الذین آمنو یوز نہیں کیا۔ اوور ویلمنگ میجورٹی ان کی تھی، اباؤٹ 1 ملین پیپل۔ مدینہ میں اکثریت مسلمانوں کی، حضور کے غلاموں کی ہو گئی تھی۔ اب اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ساری میں نے بیک گراؤنڈ سمجھائی آپ کو، اب میں جو نقطہ جس پر آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں۔ تو مکی دور میں جتنی صورتیں اتری اور یا ایھا الناس کے خطاب آئے، ان میں اکثر مضمون توحید اور رد شرک رہا۔ اللہ کے خطاب کا مضمون کیا؟ اللہ کے خطاب کا، اس میں رسالت پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا بھی تھا، مگر بیشتر مضمون لب لباب رسالت بیان ہوئی یا آخرت بیان ہوئی، وہ بھی توحید کے بیان میں۔ تو بیشتر مضمون مکہ میں جہاں کفار و مشرکین تھے کیا رہا؟ توحید اور رد شرک۔ تو مکہ کے خطاب میں جب کفار و مشرکین آڈینس تھے، آڈینس، تو اللہ رب العزت کے ہر خطاب کا جو سبجیکٹ ہوتا تھا وہ رد شرک تھا، رد شرک۔ جب مدینہ آ گئے آقا علیہ السلام، آڈینس بدل گئے، یا ایھا الذین آمنو، وہاں اکثر خطاب جتنی آقا علیہ السلام کی شان، عظمت، توسل، رسالت، اطاعت، نبوت، جتنی آقا علیہ السلام کی شان کی آیتیں ہیں وہ ساری مدینہ میں یا ایھا الذین آمنو کر کے ہوتا ہے۔ شان مصطفیٰ کا ذکر صرف اپنوں سے کیا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اور مدینہ میں اکثر کیا۔ اور اہل مکہ کو جب خطاب کیا، آڈینس کفار و مشرکین تھے تو رد شرک کا مضمون رکھا۔ اہل مدینہ کو خطاب کیا تو شان مصطفیٰ کا مضمون رکھا، شان رسالت جو آج کا مضمون وہ رکھا۔ یہ تقسیم کر کے براڈر ڈویژن کر کے اللہ رب العزت نے ایک اصول تبلیغ سمجھا دیا، تعلیم و تبلیغ کا اصول سمجھا دیا کہ اگر تمہارے مخاطب اور آڈینس کفار اور مشرکین ہو تو زیادہ توحید اور رد شرک پر بولا کرو، اور اگر تمہارے مخاطب حضور کی امت اور مسلمان ہو تو زیادہ شان مصطفیٰ پر بولا کرو۔ اللہ پاک نے قاعدہ مقرر کر دیا، قرآنی قاعدہ، ایک اصول قرآن مقرر کر دیا، اصول دعوت، اصول تبلیغ، اصول تربیت، ہر ایک حد قائم کر دی اللہ رب العزت نے، اور بتا دیا قیامت تک کے لوگوں، اگر تمہارے آڈینس جن کو ایڈریس کر رہے ہو سامعین اگر تو ہیں کفار و مشرکین، تو پھر توحید و رد شرک پر زور دو، رد شرک پر زور دو، تاکہ کفار و مشرکین کو شرک سے نکالا جائے اور توحید کی طرف لایا جائے۔ اور اگر آڈینس پہلے ہی مسلمان ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، امت محمدی ہے، تو پھر انہیں تو شرک کی مرض کوئی نہیں۔ وہ آڈینس ہو تو پھر شان مصطفیٰ بیان کیا کرو، تاکہ ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈالا جائے، ادب مصطفیٰ سکھایا جائے،
اور شان مصطفیٰ کا تصور ان کو عطا کیا جائے۔ اب یہ سمجھنے والی بات یہ ہے، اب آپ کو کرائیٹیرین دیتا ہوں، ایک پیمانہ بڑا ایزی کر دیا بالکل، وہ یہ کہ کسی خطیب کو، عالم کو، مبلغ کو، کسی کو دیکھیں، اب وہ خطاب کر رہا ہے، اور خطاب کر رہا ہے امرتسر میں جا کے نہیں، یعنی سکھوں کو نہیں خطاب کر رہا، ہندوؤں کو خطاب نہیں کر رہا، مشرقوں کو خطاب نہیں کر رہا، خطاب کر رہا ہے وہ لاہور میں، خطاب کر رہا ہے راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، خطاب کر رہا ہے کراچی میں، خطاب کر رہا ہے مسلمانوں کے اجتماع میں، خواہ امریکہ ہو، خواہ وہ لندن ہو، خواہ وہ نیو یارک ہو، خواہ نیو جرسی ہو، خواہ ہیوسٹن ہو، خواہ آپ کا ٹیکسس ہو، ڈیلس ہو، شکاگو ہو، لاس اینجلس ہو۔ میں نے ایک کرائیٹیرین قرآن کا، قرآنک کرائیٹیرین دے دیا، اگر اس کا آڈینس مسلمان ہے، حضور کی امتی ہیں، مسلمان ہیں، اور زور سارا لگا رہا ہے شرک پر، رد شرک پر، مسلمان اس کے آڈینس ہیں اور مضمون اس کا توحید و رد شرک ہے سارا اوور ویلمنگلی، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ سے پھر گیا ہے، یہ اللہ سے پھر گیا ہے، توحید کا نام لیتا ہے مگر توحید اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کی قدر اور عزت نہیں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اصول دعوت و تبلیغ کا منکر ہے کہ جو طریقہ اللہ نے قرآن میں اپنایا اس سے ہٹ گیا ہے، کہ آڈینس مسلمان ہیں، مضمون رد شرک چل رہا ہے۔ خدا کا طریقہ اپناؤ، اگر آڈینس مسلمان ہو تو ایمفسائز زیادہ کرو شان مصطفیٰ پر، حضور کا وسیلہ بیان کرو، مصطفیٰ کی شفاعت بیان کرو، حضور کی بارگاہ کا ادب بیان کرو، حضور کی عظمت بیان کرو، حضور کے معجزات بیان کرو، جیسے اللہ نے اہل مدینہ کو سب حضور کی شانیں سکھائی ہیں۔ یہ ایمفسائز کرنے کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ مسلمانوں کو توحید نہیں بتا سکتے، ایسا غلط معنی نہ لیں، میں کہہ رہا ہوں ایمفسائز، زور دو، جیسے قرآن نے کیا، جیسے اللہ نے کیا، وہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں یہ ایک مرض دعوت ایسی بن گئی ہے، اور تبلیغ کا جو اصول ہے اس میں ایک ایسی مرض اور خرابی آ گئی ہے کہ مسلمانوں کا خطاب اور پوری زندگی رد شرک پر گزاری جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو رد شرک پر پوری زندگی لگا دینا گویا قرآن سے انحراف ہے، قرآن کے اصول تبلیغ اور اللہ کے اصول تنزیل سے انحراف ہے۔ آپ قرآن کی صورتوں کو، تمام آیتوں کو حضور کی شان میں، اگر سینکڑوں آیتیں میں پڑھتا چلا جاؤں، سب مدنی صورتیں ہیں، سب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بیان کی، سب حضور کا ادب سکھایا جا رہا ہے، غیر کو ادب اللہ نے سکھایا ہی نہیں۔ اگلی بات، کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ غیر کو جب بتائیں تو انہیں توحید بتاؤ، شرک سے نکالو، رسالت کی دعوت دو، آخرت کی دعوت دو، اخلاق سکھاؤ۔ جب اپنے ہو جائیں، مومن ہو، مسلمان ہو، انہیں حضور کا ادب سکھاؤ، حضور کی محبت سکھاؤ، حضور کا عشق ان کے دلوں میں ڈالو، حضور کی عظمت سکھاؤ۔ یہ ہے قرآن کا طریقہ۔